اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی میں تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو جو کتاب ہیں جماعت نحم کی KPK بورڈ کی، وہ ہم نے شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے کئی ویڈیوز یا کئی سبق ہم نے پڑھے تھے۔ عزیز طلباء، یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے۔ تو آج سے ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ ہم سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم ایک سبق میں سے جو بھی ٹاپک پڑھتے ہیں، موضوع پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق ہے، اور اس میں ہم نے آج دوسرا ٹاپک، دوسرا موضوع پڑھنا ہے جو حسن خلق ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جائیں گے اور اس کے الفاظ معنی سمجھیں گے، اور پھر دوسرا حصہ اس عبارت کو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ عبارت سمجھیں گے، اس کی تفہیم وہ کریں گے، اور پھر تیسرا حصہ اس میں سے کچھ سوال نکالیں گے، اور پھر ان سوالوں کے اسلوب بیس کے مطابق جواب لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ 3 حصے اس کے ہوں گے۔ نمبر 1 الفاظ معنی، نمبر 2 تفہیم عبارت، نمبر 3 سوالات۔ یہ 3 حصے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی جانب اور اس موضوع کے الفاظ معنی سمجھتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلا جو دوسرا ٹاپک ہے، موضوع ہے حسن خلق۔ اس کے الفاظ معنی کو جو مجھے مشکل لگے میں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی اگر سبق کے دوران ایسے الفاظ معنی آئیں گے تو پھر میں اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا۔ تو عزیز طلباء، اس الفاظ معنی کو ان کو سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور موضوع نمبر 2 ہے حسن خلق۔ صحیح ہے، یہ اس کے الفاظ معنی ہے۔ خلق کہتے ہیں خوبی کو اور اخلاق کو، مطلب خلق کی جمع اخلاق ہے اور خوبیوں کو کہتے ہیں۔ پھر نمبر 2 ابی کا جو لفظ ہے عربی میں یہ والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، باپ کے لیے۔ صحیح ہے، تو ابی کا نام والد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مدتوں عرصے تک، بہت وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ مدتوں رہے، بہت عرصے تک رہے۔ وقار کہتے ہیں عزت کو، صحیح ہے، عزت کو، مقام کو، مرتبے کو کہتے ہیں۔ اور متانت کہتے ہیں سنجیدگی کو، متانت سنجیدگی، صحیح ہے۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت کو، اور خاطر شکنی کہتے ہیں، شکن کہتے ہیں توڑنے کو، خاطر شکنی دل توڑنا، کسی کو ناراض کرنا، خفا کرنا، اس کو خاطر شکنی کہتے ہیں۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، کسی سے ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے رخ، رخ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے چہرہ مبارک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک ہے تو اس لیے اس کو بولیں گے چہرہ مبارک۔ پھر متبرک کا لکھا ہے برکت والا، کہ وہ متبرک ہو جائے، برکت والا ہو جائے۔ جاڑے کا موسم، سردی کا موسم، سخت سردی کا موسم ہو تو اس کو بولتے ہیں جاڑے کا موسم۔ مجلس کہتے ہیں محفل کو، محفل کو کہتے ہیں۔ اور ناگوار، ناپسندیدہ، ناخوشگوار بھی کہتے ہیں۔ میں نے یہ ایک معنی لکھے ہیں، آپ لوگ دوسرا بھی لکھ سکتے ہو، ناخوشگوار، اچھا نہ لگے، صحیح ہے، اچھا نہ لگنے والا، صحیح ہے۔ دستور کہتے ہیں روایت کو، رواج کو، کسی علاقے میں کوئی دستور ہو، روایت ہو، رواج ہو، تینوں ایک ہی معنی ہے اس کے۔ پھر ردائی مبارک کہتے ہیں چادر مبارک ہو، ردائی مبارک، چادر مبارک۔ اس کے بعد ہے صیغہ تعمیم، صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، تعمیم کہتے ہیں عام لفظ کو۔ مطلب میں نے یہاں پہ لکھا ہے عام الفاظ میں، عام الفاظ میں، یا آپ لکھ سکتے عام مثال میں، عام مثال کے طور پر۔ تو عام الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، سب کے لیے وہ بات کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں صیغہ تعمیم۔ ویلکم بیک دوستو، آپ لوگوں نے پہلا حصہ جو تھا وہ ملاحظہ فرمایا،
آپ لوگوں نے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق تھا اس کا جو دوسرا موضوع تھا اس کے الفاظ معنی اچھے طریقے سے سمجھے۔ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی جانب، تفہیم عبارت کی طرف، اور تفہیم عبارت کو سمجھتے ہم آپ کو دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے وہ عبارت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے حسن خلق، اور اس کی عبارت کو سمجھیں گے۔ صحیح ہے، تو غور سے دیکھیں۔ حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، خلق کہتے ہیں خوبی کو، اخلاق کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، خوبصورت اخلاق، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں پہ میں نے نہیں لکھا یہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ہند بن ابی حالہ۔ ابھی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ والد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدتوں ایک عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا، یہ ان سب کا نہیں آئے گا، ان سب کا متفقہ، سب کا ایک ساتھ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق مزاج، جو طبیعت تھی وہ نرم تھی، مطلب غصہ نہیں فرماتے تھے، خوش اخلاق تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور نیک سیرت تھے۔ سیرت بھی اخلاق کو کہتے ہیں، تو نیک سیرت تھے، ان کا کردار بھی اچھا تھا، صاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے۔ ہنسنا وہ نہیں کہ وہ زور زور سے ہنسنا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ مسکراتے تھے، وقار عزت کے ساتھ اور متانت سنجیدگی کے ساتھ گفتگو بات چیت فرماتے تھے۔ تو عزت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو بات چیت فرماتے تھے، اور کسی کی خاطر شکنی اور کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا، اب یہاں پہ ملنے کا وہ پیراگراف ہے، عبارت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے ملتے تو ہاتھ مصافحہ کس طرح کرتے، ہاتھ کس طرح ملاتے، اور اس میں یہ ساری باتیں یہاں پہ ذکر ہیں۔ تو چلتے ہیں، معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ خود پہلے سلام و مصافحہ فرماتے، مصافحہ ہاتھ ملانا، سلام زبانی بات کرنا، اور مصافحہ ہاتھ ملانا۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے صحیح، اس کی طرف سے رخ چہرہ نہ پھیرتے جب تک وہ شخص وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ جب تک وہ شخص اپنا منہ نہ ہٹاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا۔ یہ تو کان میں اگر کوئی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات سنتے تھے، اور جب تک وہ شخص اپنا جو منہ ہے وہ نہ ہٹا لیتا تو تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان وہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اب مصافحہ ہاتھ ملانے میں کیا طریقہ تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اکثر نوکر چاکر، لونڈی غلام، یہ متضاد ہے، صحیح ہے، خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دے تاکہ متبرک ہو جائے، متبرک برکت والا ہو جائے، صحیح، اس میں برکت آ جائے۔ جاڑوں کا دن اور صبح کا وقت ہوتا، سردی کا موسم ہوتا، اور صبح کے وقت تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیتے اور انکار نہ فرماتے تھے۔ اب تیسرا جو پیراگراف ہے، اقتباس عبارت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو برداشت کرنے کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ تو مجلس کی جمع ہے، مجالس، صحبت میں، مطلب لوگ ان کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے تو اس کو صحبت کہتے ہیں۔ صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو، ناگوار ناپسندیدہ باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے، لوگوں کو سامنے کچھ نہ کہتے تھے۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ ذکر نہ فرماتے، تذکرہ ذکر۔ ایک دفعہ ایک شخص، ایک صاحب، عرب کے دستور کہتے ہیں روایت کو، صحیح ہے،
روایت کے مطابق زعفران یہ ایک قسم کی خوشبو ہے، لگا کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان کو کہہ دینا کہ یہ رنگ دو ڈالے، صحیح ہے، کہ یہ رنگ دو لے اور اس کو آئندہ نہ لگائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو برداشت کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بری بات جو ہے نا وہ اس کا ذکر نہ کرتے اور اس کو برداشت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا پیراگراف ہے وہ ہے مجلس نبی، جو حضور کی مجلس میں، محفل میں اکثر جگہ بہت کم رہتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ مطلب اگر کسی کے کوئی جو ہے نا پہلے سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بعد جگہ نہیں رہتی تھی، ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خود اپنے ردائے مبارک کہتے ہیں چادر مبارک کو، چادر مبارک بچھا دیتے تھے، صحیح ہے، بچھا دیتے تھے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام نہ لیتے بلکہ صیغہ تعمیم عام مثالوں کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، صحیح ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، یہ طریقہ ابہام کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، مطلب کسی کو ظاہر نہ کرنا، اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص، وہ خاص شخص، اس کی ذلت نہ ہو، ذلیل مطلب بےعزتی نہ ہو، اور اس کے احساس غیرت میں، اس کی غیرت میں کمی نہ آ جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب جاتے ہیں اور اپنے تیسرا حصہ جو ہے، ویلکم بیک دوستو، آپ لوگوں نے تفہیم عبارت وہ پڑھا اور اس کے جو سبق میں جو مشکلات تھی یا جو آپ لوگوں کی جو عبارت تھی سبق میں، وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، اور اس میں ہم سوالات جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی اس کو پڑھا، تو ان سوالوں کے جواب لکھتے ہیں اور اس کے لکھنے کا انداز بھی سیکھتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی جانب۔ جی دوستو، تیسرا حصہ ابھی شروع ہوا ہے اور اس حصے میں ہم اس پیراگراف سے جو سبق عبارت تھا جو ہم نے پڑھا اس میں سے سوالات نکالیں گے اور پھر اس سوالوں کے لکھنے کا انداز بھی سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سوالوں کی جانب۔ سوالات، سوال نمبر 1 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا متفقہ بیان کیا ہے؟ یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق متفقہ بیان کیا ہے، یا صحابہ کرام کا متفقہ بیان لکھے، صحیح ہے۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو میں نے صرف اس کو اتنا وہ بتا دیا، ایک سوال میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، اچھا، یہ سوال نمبر 1 جو ہم نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا متفقہ بیان کیا ہے، تو یہ ہم نے وہاں پہ پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متفقہ بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق، نرم مزاج اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار، متانت اور سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی یعنی دل نہیں توڑتے تھے۔ تو ہم نے یہ پڑھا، تو یہ اس کا سوال نمبر 1 کا جواب بنتا ہے، لیکن اس کو لکھنے کا انداز سیکھیں گے ابھی۔ تو سوال نمبر 2 ہے، کسی سے ملنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تو عزیز طلباء، آپ لوگوں کو اب اس کا جواب آتا ہوگا، صحیح ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں اس سوال کے لکھنے کا۔ اگر یہ جواب آپ لوگ خود اسی اقتباس سے، اسی جو عبارت ہے اس سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنے کے وقت سب سے پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر کسی سے سلام ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ شخص ہاتھ نہ چھوڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور معمول تھا،
یہ ہم نے پڑھا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3، مجلس میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو کس طرح برداشت فرماتے تھے؟ تو عزیز طلباء، ہم نے اس کا جواب پڑھا تھا کہ اگر مجلس میں لوگوں کی ناگوار باتیں، اگر کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ نہ فرماتے، اور جو ہے نا اس کا تذکرہ سب کے سامنے نہ کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی پڑھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ زعفران لگا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھوڑا سا وہ برا لگا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار نہ فرمایا، بلکہ بعد میں جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ جو ہے نا یہ رنگ یا یہ خوشبو یہ دو ڈالیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر کسی کی کوئی بات ناگوار لگتی تو اس کا اظہار کیسے فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہم نے آخر میں جو پڑھا کہ اگر مجلس میں کسی کی کوئی بات ناگوار لگتی تو اس کا ذکر، اس کا طریقہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ اس لیے فرماتے تھے کہ کسی کی احساس غیرت میں کمی نہ آ جائے، کسی کی تذلیل نہ ہو، اور کسی کو برا نہ لگے، تو اس لیے طریقہ سب کے لیے، مطلب عام لوگوں سے خطاب ہوتا تھا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اب اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے ان سوالوں کے جو جواب ہے وہ لکھیں گے۔
वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों ने इस तीसरे हिस्से को भी पढ़ा और इसको यकीनन ये आपको पसंद भी आया होगा और आप लोगों ने इसमें वो अपने जहन भी दौड़ाया होगा और आप लोगों ने इसके सवालों के जवाब भी वो लिखने का थोड़ा बहुत आप लोगों ने सोचा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इस तरीके से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।